عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکد ولایت، انتہائی واجب الاحترام سامعین، عشرہ اولا ماہ محرم 1447 ہجری کے سلسلے کی آج آپ حضرات اس عزاخانے میں یہ نوی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ دنیائے عزاداری میں جہاں جہاں بھی امام حسین کی عزاداری برپا ہو رہی ہے، دیگر تواریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہیں 5 محرم شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے تو کہیں 6 محرم شہزادے سے منسوب ہے، کہیں 6 محرم شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے تو کہیں 9 محرم شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے۔ لیکن دنیا عزاداری میں 2 تاریخیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ تاریخ 7 اور 8 محرم۔ یہ دونوں تاریخیں خاندان بنی ہاشم کے 2 شہزادوں سے منسوب تاریخیں ہیں۔ 7 محرم جہاں پر حسن مجتبیٰ کے لاڈلے سے منسوب ہے، وہیں آج کی تاریخ دنیا عزاداری میں سرکار وفا سے منسوب ہے، حضرت ابو الفضل سے منسوب ہے۔ لہٰذا تذکرہ ہے بلا تمہید اس شخصیت کا، ذکر ہے اس ذات والا صفات کا جو یوں تو قمر بنی ہاشم ہے مگر ملک وفا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ 8 محرم کی مجلس میں صرف شیعہ بن کے نہیں بیٹھا جاتا بلکہ عباس کا مرید بن کے بیٹھا جاتا ہے۔ جب عباس کا مرید بن کے بیٹھیں گے تو پھر زبانیں بولیں گی، دن تڑپیں گے کہ ہاں اس کے فضائل بیان کیے جا رہے جو علی کا لاڈلا ہے، وہ کہ جس پہ وفائے ناز کرے، وہ کہ جس پہ زینب کبریٰ فخر کرے، وہ کہ جس پہ حسنین ناز کرتے نظر آئے۔ حسن و حسین جیسے معصوم بیٹوں کی موجودگی میں علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ رنگ میں آ کے میں بیان کروں جو میرا انداز خطابت ہے، لہٰذا میرے حوصلہ شکنی نہ کیجیے گا، فقروں کو محفوظ کیجیے گا۔ میں نے عرض کیا حسن و حسین جیسے معصوم بیٹوں کی موجودگی میں علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ لب ابو تراب پہ تمنا آ جائے، علی کی زبان پہ تمنا آ جائے، وہ علی کے جس نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں اپنے دل میں اٹھنے والی تمنا کو زبان پہ نہیں آنے دیا، اس علی کے دل میں ایک تمنا اٹھی اور زبان پہ آ گئی۔ اب اگر علی کے زبان پہ تمنا اٹھ کے دل میں زبان پہ آ جائے تو وہ صرف تمنا نہیں رہتی بلکہ وہ مشیت الہی بن جاتی ہے۔ نیچے اس سے بڑا فقرہ کیا کہوں، عباس صرف علی کی تمنا کا نام نہیں ہے، عباس مشیت الہی کا نام ہے، مشیت الہی کا نام ہے عباس۔ تمنا اٹھ کے زبان پہ آئی اور کہا عقیل بہادر قبیلہ تلاش کرو، بہادر خاندان تلاش کرو۔ علی سے زیادہ عرب کے شجروں سے کون واقف ہے؟ جس علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو۔ اب پھر فقرہ کہہ رہا ہوں، اب یہ جناب عباس کے فضائل میں تڑپ ہے دل میں کہ جناب عباس کے وہ فضائل پڑھ دیے جائیں۔ جناب عباس کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، اس سے پھر فقرہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ذرا حفاظت کیجئے گا بیدار ہو کے، پہلی مجلس سے بھی رات کی بیدار رہیے گا ذرا۔ اور میں نے کہا عباس کے مرید بن کے بیٹھیے آج، تو پھر میں عباس کے فضائل کی معراج ہوگی، شیپر مودت لگیں گے، خدا کی قسم پرواز کر جائیں گے۔ لیکن فقرہ سنیے گا، وہ علی جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، جس کی تلوار نسلوں میں محبت دیکھ کے چھوڑ دے والی ہے، اور جس کی تلوار نسلوں میں بغض علی دیکھ کے گردن مار دے وہ عباس ہے۔
اتنی بلند صلوات پر دیئے محمد و آل محمد۔ جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، جو علم لدنی کا مالک ہو، وہ اپنے بڑے بھائی سے کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ڈھونڈیے؟ چاہتے تو علی خود تلاش کر لے، علی خود بھی تو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ علم لدنی کا مالک ہونے کے باوجود علی نے بڑے بھائی سے کیوں کہا کہ آپ تلاش کیجئے؟ 7 وجوہات علماء نے لکھی ہے کتابوں میں صرف 2 وجہ آپ کو بتاؤں گا، باقی آپ علماء سے دریافت کیجئے گا یا کتابوں میں دیکھیے گا کہ علی نے عقیل سے کیوں کہا۔ پہلی وجہ جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عقیل کو پتا تھا کہ پورے عرب میں کون، کب اور کیسے پیدا ہوا۔ دیکھیں جموں سے لے کے تمل ناڈو تک تو مولا کا ذکر کرنے میں بھی گیا ہوں، کلکتہ اور یہاں وہاں ادھر ادھر مولا کے ذکر کے صدقے میں سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ دعائی میں ہی مانگی ہے کہ زبان جب بھی بولے تو اہل بیت کی حمایت میں بولے، ورنہ زبان کا فائدہ ہی کیا رہ گیا۔ تو ہر جگہ یہ فکرہ نہیں پڑا جائے گا، خصوصاً اگر آپ نہ سمجھے، خدا کی قسم پورے ہندوستان میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ منبر سے میں نے کیا فکرہ کہا۔ میں نے کہا کہ عقیل کو پتا تھا کہ عرب میں کون، کب، کیسے۔ آج مجھے وقت کی چھوٹ دی گئی بانیہ نیاز مجلس کی جانب سے، اس کا ذرا خیال رکھیے گا، ورنہ میں پوری رات فکرہ دہراتا رہوں گا۔ خدا کی قسم اتنی طاقت تو ہے آواز میں۔ کون، کب اور کیسے پیدا ہوا؟ عقیل ابن ابی طالب کو پتا تھا پورے عرب میں کون، کب، کیسے پیدا ہوا۔ حاکم شام نے زمین قبضہ لی تھی ان کی، اور جس کا خون بہادر ہونا وہ اپنا قبضہ لیتا ضرور ہے، اور یہ تو ابو طالب کا لاڈلا ہے۔ عقیل پہنچ گئے حاکم شام کے دربار میں، حاکم شام بیٹھا ہے، برابر میں اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہوا۔ تو عقیل نے پوچھا ہے تیرے پہلو میں کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو کہا اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب پیدا ہوا تو 6 لوگ دعوے دار ہوئے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ جس طرح آہستہ میں نے پڑھا اتنا آہستہ آپ نے سن لیا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ میں پھر فقرہ کہہ رہا ہوں، عقیل کو پتا تھا کون، کب اور کیسے پیدا ہوا۔ اب یہ فقرہ اگر آپ نہ سمجھے تو کم از کم ہندوستان میں تو کوئی اردو زبان بولنے والا نہ سمجھے گا۔ اسی لیے ضروری ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی عقیل مزاج ہو، ہر دور میں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی عقیل مزاج ہو تاکہ لوگ اپنے شجرے نہ بدل سکیں۔ اسی لیے کہ لوگ ہوتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں۔ تو اگر عقیل مزاج لوگ ہو تو پتہ چلے کہ کون، کب، کیسے پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کس کا ہے، کون ہے، کدھر ہے۔ عقیل کو سب پتا تھا۔ تو پہلی وجہ یہی ہے کہ وہ نصاب تھے، ماہر تھے، تو لہٰذا ان سے کہا گیا۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی، میں اسی کو پر تقریر روکوں گا، اس کے بعد پھر چلے جائیں گے ادھر جو مجھے حکم ملا وہ آپ چاہے سنیں، لیکن آج میرا دل ہے، موڈ ہے تو میں پڑھ کے رہوں گا۔ کہا کہ پھر دوسری وجہ لکھی کہ علی نے علم لدنی کے مالک ہونے کے باوجود بڑے بھائی سے کہہ کے بتایا کہ خاندان بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا ادب کیا ہے۔ اما لوگ بڑے بھائیوں کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ علی بتا رہے ہیں کہ بڑے بھائی کا ادب کیا ہوتا ہے۔ پتہ چلا اگر بڑا بھائی موجود ہو تو خود رشتے لے کے نہیں جایا کرتے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو نوجوان نسل ان کے لیے پیغام دے دوں، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، جو نوجوان بیٹھے انہی کے لیے مجلس ہے، انہی کے لیے پیغام ہے۔ بتایا ہے علی نے کہ خاندان بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اگر بڑا بھائی موجود ہو تو رشتے خود لے کے نہیں جایا کرتے، لیکن اب چل رہے باہر والے رشتے، فیس بک والے، انسٹاگرام والے۔
باہر ہی باہر ہو گیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو آتے ہیں لوگ، کیس مولوی صاحب نکاح پڑھ دیں، کس کا؟ ہمارا۔ کیوں بھائی؟ گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے؟ کوئی بڑا بھائی، چچا، تایا، ابا، کوئی تو گھر میں بڑا ہوگا۔ تو پلٹ کے کہنے لگے جی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم نے کہا برخوردار ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو سمجھا دو بھائی۔ ارے سرکار سمجھیے، ہم نے اسے شیعہ کر لیا، اور آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ ہم نے شیعہ کر لیا ہے، تو ہم نے بھی پلٹ کے کہا برخوردار پہلے خود تو شیعہ بن جاؤ۔ اگر تم علی کے شیعہ ہوتے تو علی کی طرح بڑے بھائی کو بھیجتے، جیسے علی نے بڑے بھائی کو بھیجا کہ آپ تلاش کیجئے، جبکہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ علی علم لدنی کا مالک ہے، لیکن خود رشتہ لے کر نہیں گئے، بڑے بھائی کو بھیجا، اور بھیجا کہ صاحب جائیے اور بتایا دنیا کو کہ بڑے بھائی کا ادب کیا ہے۔ اور کہا بھی اس موقع پر جب حسین کے لیے چھوٹا بھائی چاہیے، تو جب باپ کی نگاہ میں بڑے بھائی کا ادب یہ ہو تو ہونے والا بیٹا کیسا ہوگا؟ تو ہونے والا ایسا ہوگا کہ پوری زندگی بڑے بھائی کو آقا کہے گا، بھائی نہیں کہے گا۔ جب علی کی نگاہ میں بڑے بھائی کا ادب یہ تھا، تو عباس کی نگاہ میں بڑے بھائی کا ادب کیا ہوگا؟ اتنا بڑا ادب تھا کہ زندگی بھر عباس نے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کی، ہمیشہ نگاہیں جھکا کے بات کی، اور بتایا کہ بڑے بھائی کا ادب کیا ہوتا ہے۔ خاندان بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا صاحب ادب کیا ہوا کرتا ہے، یہ بتایا گیا۔ تو تلاش کیا گیا وہ خاندان جسے خاندان بنی کلاب کہا جاتا ہے، شجاعوں کا خاندان تھا، بہادروں کا خاندان تھا، شجاعتوں کا خاندان تھا۔ حضرت عباس کا ننیال بھی بہادر اور ددیال بھی بہادر، اتنا بہادر تھا کہ تخت کے سرانے اور تلوار کے قبضے پر مولا علی سے پہلے جس بہادر کا نام کندہ ہوتا تھا، وہ جناب عباس کے نانا جناب عامر تھے۔ اتنا بہادر خاندان تھا یہ۔ اور عرب میں کل 40 قبیلے تھے، نہ 39 تھے نہ 41 تھے، باقی سب انہی کی شاخیں تھی۔ ان میں سب سے پہلا بہادر قبیلہ وہ بنی ہاشم کا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ قبیلہ بہادر ہے تو وہ بنی کلاب کا بنا جاتا ہے۔ یہ بڑے شجاعوں کا خاندان تھا، بہادروں کا قبیلہ تھا جناب والا۔ تو یہ حضرت عباس کا ددیحال بھی بہادر ہے، ننیحال بھی بہادر ہے۔ جب دو بہادر ہو، اسی لیے بھائی دیکھیں، اب میں فکر عرض کروں، کیا میں عرض کر دوں؟ چلیے روکنے کا عادی نہیں تو میں کہہ دیتا ہوں۔ علی نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ جائیے، میں ہاتھ جوڑ دوں، مولا کسی کی شجاعت کے لیے کافی ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے؟ بس جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا اس سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ پھر بھی علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بہادر قبیلہ ڈھونڈیے، بہادر خاندان ڈھونڈیے۔ جب تک علی کا یہ جملہ رکھا پیغام ہے کہ خون اپنی جگہ، دودھ بھی اثر دکھاتا ہے۔ بھئی آپ کے بزرگ بے وقوف تھوڑی تھے جو شادی کرنے سے پہلے شجرے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خون اپنی جگہ، دودھ بھی اثر دکھاتا ہے۔ نہیں دکھاتا ہوتا تو یوسف کے بھائیوں میں حسد آیا کہاں سے؟ نبی سے حسد نہیں آ سکتا، چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور حسد عیب ہے، حسد رجس ہے، تو معصوم سے تو آ نہیں سکتا، باپ سے تو آ نہیں سکتا، تو پھر کہاں سے آیا؟ تو تاریخ انبیاء نے بتایا کہ دوسرے بھائیوں کی ماں اور ہے، یوسف کی ماں اور ہے، تو خون سے نہیں آیا۔ تو جب نبی کے خون میں اثر دکھا دے تو ہمارے شما کی کیا بساط ہے؟ اسی لیے علی نے کہا بہادر قبیلہ تلاش کرے۔ اچھا جملہ مولا کا ایک ہی ہے، بہادر قبیلہ، بہادر خاندان، بہادر فیملی، بہادر پریوار۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت تلاش کرو، شجاع عورت تلاش کرو، اس لیے کہ عورت کی بہادری یہ نہیں کہ وہ میدان میں آئے۔ عورت کی بہادری یہ ہے کہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ بہادر ہو، اس کی آغوش کا پلا بہادر ہو۔ تو جو علی، اب پھر پیغام لیجئے، جو علی، اچھا علی بیٹی لا رہے ہیں یا دے رہے ہیں؟ جی کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟
جب شادی کا مسئلہ آیا تو یہاں بیٹی لائی جا رہی ہے یا دی جا رہی ہے؟ جی کسی قبیلے سے خاندان سے لانا ہے تو علی کہہ رہے کہ بہادر ہو، شجاع خاندان ہو، تو جو علی بزدل گھرانے سے بیٹی لانا پسند نہ کرے وہ کسی بزدل کو اپنی بیٹی دے گا کیسے؟ کچھ دقت ہے کچھ؟ بھئی جو بزدل خاندان سے لا نہیں رہا وہ بزدل کو بیٹی دے گا کیسے؟ تو جہاں بیٹی لانے میں اتنی احتیاط ہو وہاں بیٹی دینے میں کتنی احتیاط ہوگی کہ جب لائے جا رہا تو کہا جا رہا ہے کہ شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، بزدل خاندان سے نہیں لائیں گے، بزدل گھرانے سے نہیں لائیں گے، شجاع گھرانے سے لے کے آئیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آ گئے تو اب پتہ تو چلنا چاہیے کہ شجاع کتنے ہیں، بہادر کتنے ہیں، شجاع کتنے ہیں۔ تو لیجئے جناب والا، موڈ ہے کہ ایک حملہ سنا دوں، لیکن آپ کا سننے کا موڈ شاید نہیں ہے تو بلند ترین پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی واہ، وہ بہت دن سے کہہ رہے تھے صاحب وہ جنگ پڑھ دیجئے، جنگ پڑھ دیجئے، جنگ پڑھ دیجئے، اور جنگ تو میں پڑھتا ہوں، یہ محمد حیدر صاحب گواہی دے دیں گے، خورشید اکبر صاحب گواہی دے دیں گے کہ میں نے حضرت علی اکبر کی جنگ بھی پڑھی ہے، حضرت قاسم کی جنگ بھی پڑھی ہے، حضرت عباس کے بیٹے کی جنگ بھی پڑھی ہے کہ انہوں نے کربلا میں شبیب شاکری کی جنگ بھی پڑھی ہے۔ لیکن میرا ہے ایک ارادہ کہ ایک حملہ میں سنا ہی دوں تاکہ جناب عباس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ آپ کی شجاعت میں نے 8 محرم کو بیان کر دی تھی کہ آپ کتنے شجاع ہیں اور کتنے بہادر ہیں آپ۔ تو ایک حملہ خالی میں سنانے کے موڈ میں ہوں کہ ایک حملہ سناؤں، ورنہ حضرت عباس کی بہت جنگیں ہیں، 4 جنگوں میں عباس نے شرکت کی ہے، 4 جنگوں میں شرکت کی ہے، جمل، نہروان، صفین اور کربلا، اور چاروں میں عباس کے حملے آپ کو مل جائیں گے۔ صفین میں بھی ملے گا، نہروان میں بھی ملے گا، جمل میں بھی ملے گا، کربلا میں بھی ملے گا۔ عباس ہر جگہ لڑے ہیں، ہر جگہ تاریخ میں موجود ہے کہ کس انداز سے یہ علی کا شہزادہ لڑ رہا تھا۔ لیکن ایک وہ حملہ ہے حضرت عباس کا جو میں سنانا کی ارادہ رکھتا ہوں کہ صاحب اب یہ جو جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ محسن نقوی کے جملے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا کنارہ، ایک طرف 1,60,000 کا کرائے کا لشکر۔ دیکھیں اب جنگ سننا ہے تو ذرا سا تھوڑا موڈ بنا لیجئے گا، تو میں میری طرف دیکھتے بھی رہیے گا تو میں آپ کو سناؤں گا اپنے انداز میں آگے۔ وہ کہتا اب یہ جملے میرے نہیں ہیں، محسن نقوی کے، انہوں نے پورا منظر کشی کی ہے، نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتا دریائے دجلہ کا کنارہ، ایک طرف 1,60,000 کا کرائے کے سپاہی اور ان کا سردار یزید کا بھی باپ، دوسری طرف 25,000 پہ مشتمل فرزندان توحید کا لشکر جس کا سپہ سالار کون؟ تو وہ کہتے ہیں مملکت غیرت کا مطلق الاعلان سلطان حضرت عمران کا غیرت مند بیٹا علی۔ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو علی نے چاہا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حملہ فیصلہ کن ہو جائے، جس سے فیصلہ ہو جائے کہ جنگ کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ سب نے کہا کہ ہم جائیں، لیکن علی کی نگاہ انتخاب جا کے رکی ایک 11 سال کے شہزادے پر۔ اب میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، اس کی قدر کر لیجئے گا۔ ایک 11 سال کے شہزادے پہ جا کے رکی۔ بدر و احد میں علی کے مقابلے پہ آنے والے، صفین میں جس سے ڈر جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ علی نے کہا کہ ایک فیصلہ، حملہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، ایک حملہ فیصلہ کن ہو جائے۔ تو لہٰذا علی عباس کو لے کے خیمے میں گئے، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، اپنا لباس جو ہے وہ عباس کو پہنایا، یا یوں کہا جائے علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا۔ تلوار بھی دی ہے۔ تلوار کاہے کی بنتی ہے جی؟ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ کیا خیال ہے غیور صاحب؟ جی دیکھیے بزرگوار نے بتایا
لوہے کی ہوتی ہے کھان، جسے کان کہتے ہیں زمین میں، لیکن عباس کو جو لوہے کی تلوار ملی ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ جو تلوار دی گئی ہے وہ اس خان کے لوہے کی تلوار نہیں ہے، وہ تلوار ہے جو چادر تطہیر میں پلی ہے۔ اللہ اکبر، میں کیسے سناؤں جناب والا کہ آپ کے ذہن میرے ساتھ متصل ہو جائے۔ وہ تلوار ملی جو وہاں سے آئی ہے، وہ تلوار عباس کو دی گئی ہے۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے ہیں تو علی نے کہا عباس رکو، اور ایک بات یاد رکھنا، علی کے بیٹے ہو، ایسا لڑنا کہ جب پہلے پہ حملہ کرو تو آخری بھاگتا نظر آئے، اور جب تک درمیان بیچ میدان میں میری تلوار تیری تلوار کا بوسہ نہ لے اس وقت تک لڑتے رہنا۔ علی نے اپنے بیٹے کو علی بنا کے بھیجا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے عباس چلے، مبارز طلبی کی گئی کہ آئے کوئی مقابلے پر آئے، چہرے پہ نقاب پڑی تھی تو تاریخ یہ کہتی ہے ایک حیوان نما شخص، ابھی آپ مرثیہ پڑھ رہے تھے، مثل فیل، اب مثل فیل کا مطلب آپ بتا دیجئے گا، ہاتھی نما شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے عباس کے مقابلے پہ آیا۔ عباس کی عمر 11 سال کی، سامنے آنے والا کم سے کم 50+، لمبا چوڑا ہیکل، دیو نما بندہ، گھوڑے پہ بیٹھ کے عباس کے قریب آیا، اور آنے کے بعد رجس خوانی کرتا ہے اور کہتا ہے میری ماں نے میرا نام قریب رکھا، دشمنوں کی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکتی، میری تلوار کی زبان نے بڑے بڑے پہلوانوں کے خون کا ذائقہ چکھا۔ پھر کہتا ہے کہ تو اپنا تعارف کرا۔ عباس نے کہا تیری صحرائی ماں نے تیرا نام قریب رکھا، میں ملک تطہیر کی دعا ہوں، میں ملک تطہیر کی دعا ہوں، اور تیرے سامنے تیرے جیسے نجس کے سامنے ایسے پاکیزہ نام نہیں لیے جاتے، تجھ جیسے نجس کے سامنے ایسے پاکیزہ نام نہیں لیے جاتے، تجھ جیسے نجس کے سامنے ایسے پاکیزہ نام نہیں لیے جاتے، تیری صحرائی ماں نے تیرا نام قریب رکھا، میں ملک تطہیر کی دعا ہوں، اتنے پاکیزہ نام نجس لوگوں کے سامنے نہیں لیے جاتے۔ اس نے کہا کہ تعارف کرا، میں اللہ جانے کیا آپ کے تاثرات ہوں گے، لیکن میں فکرہ پڑھ دیتا ہوں، اگر سنا ہے تو نہ بولیے گا، پہلی بار سننے تو ضرور بولیے گا۔ اس نے کہا کہ تعارف تو کرا، جنگ میں بتایا جاتا ہے کہ تو ہے کون، میں نے تو بتا دیا کہ میرا نام یہ ہے اور میں یہ ہوں، اس طرح سے لڑتا ہوں، تو بھی تو تعارف کرا۔ عباس نے کہا بھی چند دیر رک جا، جب تجھے موت کی ہچکی آئے، جو سامنے کرسی پہ نظر آئے اس سے پوچھنا کسے لڑنے بھیجا تھا۔ اس نے کہا فنون حرب بتا اگر جانتا ہے۔ اب وہ کھڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا تھا، عباس نے اپنے گھوڑے کو جو ایڑ لگائی تو اس گھوڑے نے کعوہ دیا، جب کعوہ دیا تو قریب نے عباس کو ایسے دیکھا، عباس اس کے سامنے آ کے رکے، رکنے کے بعد عباس نے کہا کہ وار کر، وہ کہتا ہے کہ چونکہ تم چھوٹے ہو تو تم وار کرو، کیونکہ تو چھوٹا ہے تو پہلے تو وار کر۔ عباس نے کہا اللہ نے کافر کہا ہی اسے جو ہمیں چھوٹا سمجھے، کہا ہی اسے جو ہمیں چھوٹا سمجھے، کہا ہی اسے جو ہمیں چھوٹا۔ بڑے کتاب کے حوالہ جات چاہیے ہوں تو مجلس کے بعد آئیے گا، میں آپ کو کتاب کے حوالات میرے موبائل میں وہ بھی میں بتا دوں گا کہ میں یہ فکر کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر اللہ نے کافر کہا ہی اسے کہ جو ہمیں چھوٹا سمجھتا ہے۔ عباس نے کہا بکواس نہ کر، اگر فنون حرب جانتا ہے تو وہ بتا، فنون حرب جانتا ہے تو حملہ کر۔ اس نے کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈالا، ادھر علی کے لاڈلے کی نگاہیں اٹھی، عباس نے اسے دیکھا، عباس کی ہیبت میں اس کا بدن لرزنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے تلوار نکالی، بوجھل ہاتھوں سے ہلکا سا وار عباس پہ کیا۔ عباس نے وار کو روکا، روکنے کے بعد اب جو عباس نے وار کیا ہے تو علی کے عادل بیٹے نے جسم کے ساتھ بھی عدل کیا، نہ آدھا انچ ادھر نہ آدھا انچ ادھر۔
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले आ जाए ना, सब आ जाए। एक और बुलंद तरीन सलवात, इधर आ जाए, कुल्ला यहाँ आ जाए। अब तो भैया गदीरी साहब भी आ गए, गदीरी सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। इजाज़त है सरकार, इजाज़त है, इजाज़त है, आपकी इजाज़त है। अली का आदिल बेटा, हर जगह आदिल है तो जिस्म के साथ भी अदल किया, बराबर दो हिस्सों में बांट के रख दिया। अब जब ये मरा तो फिर चिल्लाया गया कि साहब एक साथ हमला करो, एक साथ हमला। अब मेरी तरफ देखिएगा, अब वो ये है, एक हमला मेरे सुनाने का मूड था, भाई ने नारा लगाया तो मैं दूसरा भी सुना देता हूँ, सुनते रहिए, मैं आपको सुनाता चला जाऊँगा। जब एक बार कुरैब पे जब हमला, अब ये खिताबत का फिक्रा ज़ाहिर ना कीजिएगा, अब ये ज़ाकिरी रिवायत का नहीं है, ये खिताबत का फिक्रा है। दो हिस्सों में अब्बास ने ऐसे बांटा कि कुर एक तरफ हुआ, ऐब एक तरफ हुआ। इस तरह दो, चलिए खिताबत ज़ाहिर हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे अब्बास की फजीलत पर ज़रा सा तवज्जो रखिएगा। दो हिस्सों में तकसीम हो गया तो कहा कि एक साथ हमला करो। अब अब्बास को क्या कहा था, जब तक मेरी तलवार तेरी तलवार का बोसा ना ले दरमियान मैदान में, उस वक्त तक लड़ते रहना। बस अली के 11 साल के अली ने, 11 साल के अब्बास ने अब जो हमला किया है तो मैमने को मैसरे पे पलटा, मैसरे को कल्ब लश्कर पे पलटा। अब्बास ने अपना घोड़ा का लश्कर के अंदर धसाना शुरू किया। अब लोग भागते थे और अपने हाथों से गर्दन पकड़ के देखते थे कि सर है, सर है, सर है, अभी सर है। काके साहब किसी ने कहा कि अली आ गया है तो पूरे लश्कर में हुआ। अली तो कहता था मैं ना आऊंगा, अब ये कौन था जो आया। अब लश्कर भागा, अली आ गए हैं, अली आ गए हैं। अली अली का सदा सुनी तो खिलवे वालों का तो पता नहीं, लेकिन अली खेमे से निकले, दुलदुल पे सवार हुए, चेहरे पे नकाब डाली, जुल्फकार को निकाला। एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से अली चले, एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से अली चले। लश्कर शाम ने देखा अब तक तो एक अली था। खुदा की कसम फिक्रा सुनिएगा, उसके बाद नारा लगाइएगा। एक तरफ से अब्बास जा रहे लश्कर में, दूसरी तरफ से अली आए हैं। अब लोगों ने देखा इधर भी अली है, इधर भी अली है, इधर भी अली है, इधर भी अली है। तो इधर वाला उधर वाले से कहता उधर न जाना, उधर अली है। वो कहता उधर न जाना, उधर। अस्करी साहब 1400 साल गुजर गए, आज भी यही सदा आती है, उधर न जाना, उधर अली है। अब जब हमला हुआ, तलवार से तलवार टकराई, तलवार रुकी तो भागते हुए रुके, तलवार रुकी तो भागते हुए रुके, लजाम में खींची गई। अब लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा कि साहब अगर अली ने चेहरे से नकाब हटाई तो लोग अंगुष्ठ बदंदा हैरत की उंगलियां दांतों में दाबे हुए, अगर ये अली है तो ये कौन। खिरवे के मोमिनीन, अगर ये अली है तो ये कौन, अगर ये अली है तो ये कौन। अब तक तो अब्बास को सब अली समझ रहे थे, लेकिन अली ने चेहरे से नकाब हटाई तो सब लोग पूरा शाम का लश्कर अगर ये अली है तो ये कौन, अगर ये अली है तो ये कौन। सबने कहा अली, अगर आप अली है तो ये कौन है। यदुल्लाही हाथ आगे बढ़े, चेहरे से नकाब हटाई और अली ने कहा हाजा कमरो बनी आज। ये कमर बनी हाशिम है, ये एक है खाली सिफीन का। जमल में भी किया, नहरवान में भी किया, करबला में भी किया। और जो 11 साल में ऐसे लड़ा, अब अंदाज़ा लगाइए जब वो 32 साल में लड़ा होगा। हाय हाय अल्लाहु अकबर, जिसने 11 साल में दुश्मन के लश्कर से अली अली करवा लिया।
جب وہ 34 سال میں لڑا ہوگا تو اس کی لڑائی کا انداز کیا رہا ہوگا؟ لڑائی تو میں نہیں سناؤں گا آپ کو، لیکن 2 فقرے ضرور سناؤں گا، 2 نہیں 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، لیکن فقرے کو پر فقرہ رکا ہوا ہوگا۔ پہلا فقرہ پڑھوں گا، نعرہ لگا تو دوسرا پڑھوں گا، پھر لگا تو تیسرا پڑھوں گا، پھر لگا تو چوتھا پڑھوں گا، جب تک آپ بولتے رہیے گا میں فقرے پڑھتے رہوں گا۔ شب عاشور آئی، حسین نے عباس کو بلایا اور بلا کے کہا جاؤ ان سے بات کرو۔ اب یہ صاحب اگر کسی نے خطبہ، یہاں رک کے بات عرض کر دوں، کسی نے خطبہ پڑھا جناب عباس کا خطیب ہے، کعبے کی چھت پہ، تو ہمارے اپنوں کے پیٹ میں درد ہوا، حسین کے سامنے کیسے بولے؟ حسین تھے تو عباس نے خطبہ کیسے دیا؟ تو بھائی علماء نے اس کی وجوہات بھی لکھی ہے، پوری بات پڑھا کیجئے کہ حسین نے خود کہا تھا مکے میں بھی عباس آگے بڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ لشکر بھیجے تھے یزید نے 3، مکے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ اعتراض کسی نے کیا تو میں جواب دے رہا ہوں کہ صاحب وہ کعبے کے چھت پہ عباس نے خطبہ کیسے دے دیا، حسین کے سامنے کیسے بولے؟ اس لیے کہ علی کبھی بھی رسول کے سامنے نہیں بولے، علی کے جتنے خطبے ہیں سب نبی کے بعد، عباس نے کیسے خطبہ دیا؟ تو بس پوری بات بتائیے نا کہ وہ معاملات اور تھے، یہ حالات اور ہیں۔ یہاں مکے میں 3 لشکر بھیجے گئے، پہلے سے کہا حسین کو قتل کر دینا، دوسرے سے کہا کہ تم انہیں قتل کر دینا۔ دیکھ رہے ہیں حکمت عملی کی پالیسی کس طرح کی جا رہی ہے، یہ بنو امیہ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں۔ وہ تیسرے سے کہا جیسے دوسرا لشکر قتل ہو تم شور مچا دینا، کہ جب کعبے میں فرزند نبی محفوظ نہ رہا تو ہما شما کی کیا اوقات رہ گئی، حج معطل ہو جائے گا، حج ختم ہو جائے گا۔ لہذا حسین نے کہا ہم حج نہیں کریں گے، عمرے سے بدل کے نکل جائیں گے، اما جس کا ہٹتا ہوا قدم حج بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہمیشہ ایسے رہیں، کبھی ایسے نہ ہو، کسی کے محتاج نہ ہو۔ آج آپ ان کی حمایت میں بولو گے تو کل قبر میں یہ آپ کی حمایت میں بولیں گے۔ کہا کہ صاحب جس کا ہٹتا ہوا قدم حج بچا لے، اس کے بڑھتے ہوئے قدم کیا کیا بچا کے لے جائیں گے۔ لہذا جب حسین چلے تو لشکر سامنے آیا، جانے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ اب قرآن کہہ چکا من دخل آمنا، جو مکے میں آ گیا امان پا گیا۔ مکہ جائے امن ہے، تلوار نہیں چلے گی، خون نہیں بہے گا، لیکن لشکر کو روکنا ہے، کیونکہ امام نے کہا کہ حاجی نہیں آئے، سپاہی آئے ہیں، احرام کے نیچے تلواریں ہیں۔ یہ تو تعریف ہے، ہسٹری کا فیکٹ عرض کر رہا ہوں، آپ تو ذاکر اول ہے، ہسٹری کا فیکٹ خورشید بھائی عسکری صاحب، یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ اس سال حاجی نہیں آئے، سپاہی آئے ہیں، احرام کے نیچے تلواریں چھپائے ہیں، لشکر سامنے آ گیا، احرام میں تلواریں، حسین جانے نہیں دیں گے، مکے میں تلوار چلنا نہیں ہے۔ لہذا کوئی ایسا چاہے جو تلوار کے زور پہ نہیں، نگاہوں کے زور پہ روکے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ اسی لیے حسین نے کہا عباس آگے بڑھو، اس لیے کہ عباس ہی وہ ہے جو نگاہوں پہ لشکر کو روکیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں آگے بڑھے؟ چونکہ حسین نے کہا، مکے میں حسین نے کہا، کربلا میں حسین نے کہا، جب لایا گیا ہے عباس کے لیے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت عباس کے لیے امان نامہ لایا گیا تھا اور کہا گیا تھا عباس ہماری طرف آ جاؤ، جان بخش دیں گے تمہاری۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ لایا تھا، اور شمر ہی لایا تھا، اور رشتہ داری والے معاملات تو بیکار بکواس ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب امان نامہ لایا تو حسین کے سامنے عباس چپ ہیں۔ اب میں تمثیل پیش کر رہا ہوں عسکری صاحب، آپ کی قیادت میں، آپ کے وطن عزیز میں۔ حسین کے سامنے عباس ایسے چپ ہے جیسے علی کے سامنے قرآن چپ ہے، لیکن حسین نے کہا سلامت رہیں آپ، خدا کی قسم احسان ہے اس بندے کا جس نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اس فقرے پہ وضاحت میں نہیں کر سکتا چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں ایک ایک فقرے کی، لیکن وضاحت طلب ہے فقرے۔ کہا کہ عباس جواب دو انہیں، تمہارے لیے امان نامہ آیا ہے۔
شب عاشور میری طرف دیکھیے گا بھائی جو مجلس سننے آیا ہے، ہمدن میں گوش رہیے گا، دیکھتے بھی رہیے گا، بات پسند آئے تو میرے حق میں دعائیں ضرور دے دیجیے گا۔ عباس اپنے اشل نامی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پہنچے۔ عباس کو آتا ہوا دیکھا تو فوجیں اکٹھی ہوئی، ایسے نہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ جب فوجیں کسی کے سامنے آتی ہے تو ایسے آتی ہے جیسے جماعت لگ رہی ہو۔ روایتیں کہتی ہے 1000 کا دستہ، اس کے پیچھے 1000 کا دستہ، اس کے پیچھے 1000 کا دستہ، 10 دستے عباس کے سامنے آئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ بھائی سن لیجئے ذرا سا، اللہ کے واسطے ذرا سا، میرا بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، ذرا میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ ایک دستے میں ہے 1000 بندہ، 10 دستے آئے تو 10,000 ہوئے۔ کم از کم جس نے تعداد لکھی ہے وہ لکھی ہے 30,000، تو لہٰذا اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ جو تاریخ طبری کا ماننے والا وہ بھی اعتراض نہیں کرے گا کہ 10,000 ایسے دستہ بنا ہوا ہے 1000 کا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے 10 دستے عباس کے سامنے آئے۔ میں نے عرض کیا فقرے کے بعد فقرہ ہے، پہلا فقرہ پڑھوں گا، اگر آپ بیدار ہوئے تو دوسرا سن لیجئے گا۔ پہلا فقرہ، نہج البلاغہ کے بیٹے نے، علی کے لاڈلے نے، عباس نے، حسین کے بھائی نے، ام البنین کے لاڈلے نے پہلا فقرہ کہا، اے فوج یزید، میں عباس ابن علی اپنے کریم آقا کے کرم کے سبب تم سب کو 1 رات کی مہلت دینے آیا ہوں۔ لینے نہیں آیا ہوں۔ اب یہ تو ذکر العباس میں لکھا ہے، بھائی لیجیے سامنے کا حوالہ لے لیجیے، علامہ نجم الحسن قراروی۔ آپ کہاں کتابیں تلاش کرتے پھریں گے کہاں سے پڑھا؟ یہ تو ذکر العباس میں پورا خطبہ لکھا ہوا ہے جناب عباس کا۔ ایک فقرہ میں نے سنایا اور میں نے کہا کہ صاحب اس کے بعد فقرے کے بعد فقرہ ہے، لیکن پچھلی تقریر میں بھی نہیں پڑھ پایا تھا چونکہ وقت نہیں تھا وہاں بھی، اور رک نہیں رہا ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں، چاہے آپ یہ سن لیجیے گا، لیکن خدا کے واسطے ذرا سا اب جتنی محنت میں کر رہا ہوں آدھی آپ میرے ساتھ کر لیجئے تو پھر لطف آئے گا اور انشاءاللہ معراج ہو جائے گی۔ پہلا فقرہ تھا بھیا آخری بندے تک، اگر آپ تقریر سنائیں میری طرف دیکھیے گا، کہ میں اپنے کریم آقا کے کرم کے سبب تم سب کو 1 شب کی مہلت دینے آیا ہوں۔ لشکر آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ پہلی صف کے جو گھوڑے تھے اس کا منہ اشل کے منہ کے سامنے آ گیا، اتنا قریب وہ لشکر آیا، اور پھر لشکر نے کہا عباس ہماری تعداد دیکھ رہے ہو، ہم اتنے تو اکیلا۔ بھائی میں کیسے فقرہ پڑھوں، خدا کی قسم میں مچل رہا ہوں کہ میں فقرہ پڑھ دوں، آپ پورے مجمع کھڑا ہو کے بھی استقبال کرے، حق کے سماعت ادا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تعداد دیکھ رہے ہو، ہم ہزاروں تو اکیلا، اگر ہم چاہیں تجھے زندہ واپس نہ جانے دیں گے۔ بس جلال آیا علی کے لاڈلے کو، اور عباس نے کہا ارے موت سے کھیلنے والے کی اولاد کو موت کی دھمکی، موت سے کھیلنے والے کی، بس آخری فقرہ ہے، موت سے کھیلنے والے کی اولاد کو موت کی دھمکی، اگر میں چاہوں تو تم سب کو مارنے کے لیے مجھے بس جنازے کی نیت کرنا پڑے گی۔ فقرے تو بہت ہے غیور صاحب، فقرے کے بعد فقرہ، فقرے کے بعد فقرہ، فقرے کے بعد فقرہ، معمولی بات نہیں ہے 10,000 کے سامنے بولنا۔ مسلح لوگ، عباس نے فقرے کہے، اور پھر سپہ سالار علمبردار ہیں، لشکر کے علمبردار حضرت عباسی تو ہیں، اور جو علمدار ہوتا ہے وہی تو حکمت عملی تیار کرتا ہے جنگ کی۔ تب کربلا میں جنگ ہوگی تو حکمت عملی کون بنائے گا؟ فوج کو کیسے لڑوانا ہے، فوج کا کمانڈر ہی تو بتائے گا کہ صاحب فوج کیسے لڑے گی۔ تو جنگ کی حکمت عملی تیار کرنے والی ذات سرکار وفا کی ذات ہے۔ کوئی کیا سمجھے گا حضرت عباس کی ذات کو کہ عباس کون ہے؟
ہم اور آپ کی کیا بساط کے ہم سمجھیں کہ وہ ذات کیا ہے۔ اب میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی وہ میں پہلے مجلس میں پڑھے میں نے، تو وہاں صاحب تو کہ جی کریوے میں بھی پڑھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے پڑھ دیں گے، آپ کا حکم سراغ ہو پہ۔ وہ مجھے بہت پسند ہے عسکری صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دریا کی برائی بہت کی۔ دریا جو ہے اس کی شاعروں نے برائی بہت کی کہ صاحب وہ عباس نے ایسا تماچا مارا کہ رخسار نیلا ہو گیا، ٹیڑھا میڑا بہ رہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کربلا میں مادیات کی کوئی خطا نہیں تھی، مادیات حکم امام کے پابند تھے۔ امام نے ٹھوکر ماری تو چشمہ ابل پڑا، مولا نے ٹھوکر ماری تو چشمہ ابل پڑا تھا۔ اب جو میرا ہم عقیدہ وہ بول جائے، سب کو اپنے اپنے عقیدے لے کے جانا ہے قبروں میں۔ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ عباس تو اعلیٰ ذات ہے، اگر سکینہ اشارہ کر دیتی تو فتح خیمے میں آ جاتی۔ جو میرا ہم عقیدہ وہ میری بات کی تائید کر دے، ورنہ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ جس کو حضرت عباس کے اختیار پہ شک نہیں ہے ان کے لیے میں نے فقرہ کہا، اگر بی بی سکینہ اشارہ کر دے تو فرات راستہ چھوڑ کے خیمے میں آ جائے، اس لیے کہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ عباس کی بھتیجی ہے، ان کے اختیارات کو کیا بیان کرے گا۔ اسی لیے کسی نے دریا کی تعریف کی، انہوں نے منظر بتایا کہ جب عباس دریا پہ پہنچے تو دریا کا عالم کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، یہ انہوں نے بیان کیا۔ محترم کاظم جرولی کے مصرے ہیں عسکری صاحب، کیونکہ میں 8 محرم کو جہاں پڑھتا ہوں تو میں شعر ضرور پڑھتا ہوں یہ والے، اور میں سنا دیتا ہوں کہ حضرت عباس کے اختیار میں پھر کہہ رہا ہوں، جسے شک نہیں ہے عباس کے اختیار پہ ان کے لیے میں فکر پڑھ رہا ہوں، باقی آپ جانے مولا عباس جانے، میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے دریا کی تعریف کی منظر بیان کیا کہ جب عباس دریا پہ چلے ہیں، مشک کو لیا علم پہ باندھا۔ مشک کہاں رکھی جاتی ہے؟ مشک جی عباس نے کاندھے پہ رکھا۔ تمام روایت کہتی ہے کہ عباس نے علم کے اوپر باندھا، مشک کو باندھا کہاں؟ علم پہ، اور علم جب کوئی لے کے چلتا ہے تو بلند ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ اب میرا فقرہ نہیں یاد ہے کہ مرحوم نقن صاحب کا فقرہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اتنی بڑی شخصیت، ظاہر سی بات اتنا بڑا نام ہے تو فقرہ بھی بڑا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مشق کاندھے پہ رکھی جاتی ہے، لیکن عباس نے مشق کو علم پہ اس لیے باندھا کہ عباس بتا رہے تھے وہ بزدل ہوتے ہیں جو مقصد چھپا کے آتے ہیں۔ وہ بزدل ہوتے ہیں جو مقصد چھپا کے آتے ہیں۔ عباس نے مقصد عیاں کیا کہ پانی لینے آ رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو روک کے دکھائے۔ تو لہذا مشق کو علم میں باندھا اور دریا پہ چلے۔ اور جب دریا پہ چلے تو کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا۔ ارے بھائی شعر پہ بھی اگر نہیں بولیں گے تو پھر پسینہ تو نکلتے جائے گا، ہے نا جناب۔ میں پڑھوں گا، لیکن میں 2-3-4 شعر پڑھوں گا، چونکہ ہر 8 محرم میں پڑھتا ہوں۔ جناب عباس کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، آپ کی سماعتوں کی عدالت میں ہے، انصاف کریے گا۔ وہ انہوں نے دریا کا منظر پیش کیا کاظم جرولی نے، وہ کہتے ہیں قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا، اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں، کرنوں پہ مسلح کو بچھانے لگا دریا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا، اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں، کرنوں پہ مسلح کو بچھانے لگا دریا۔ شہزادہ کوثر نے قدم نہر پہ رکھے، تعظیم سے سر اپنا جھکانے لگا۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میرے انتظار کر رہے بھائی، اگر میرے ہی نعرے کے انتظار کرے میں ہر فکرے پہ لگا دیتا۔ علی کا نام لینا تو ثواب ہے، نعرہ حیدری بیان کرنا تو ثواب ہے، اور ثواب تو عبادت ہوتی ہے، وقت تھوڑی برباد ہوتا ہے نعرے لگانے میں بھائی، یہ تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا نام علی کا لیتے چلے جائیے، علی علی۔ اب کل میں کسی خطیب کا فقرہ سننا تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ پڑھ رہے تھے
اب نام ذہن سے نکل گیا. کل رات میں لیٹا ہوا مجلس سن رہا تھا, کسی کی لائیو چل رہی تھی, وہ پڑھ رہے تھے کہ جو نام لیتے لیتے سو جاؤ گے وہی نام لیتے لیتے اٹھو گے. اللہ اکبر. شاید میں نہیں سمجھا سکا, وہ انہوں نے سمجھا دیا, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھاؤں. وہ کہہ رہے تھے جو نام, اب یہ تو عورتیں بھی ہماری گھر کی کہتی ہے, جو تذکرہ کرتے کرتے سو جاؤ گے خواب میں وہی دکھے گا. مجلس سے جا کے سو گے تو خواب میں مجلس دکھے گی, موبائل میں کچھ دیکھتے دیکھتے سو گے تو وہی دکھے گا. تو یہ تو کہا جاتا ہے نفسیات, جو ماہر نفسیات ہو یہ بات کہتے ہیں کہ جو بولتے بولتے سو گے وہی بولتے بولتے اٹھو گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کا پتہ نہیں ہے سو گیا تو اٹھے گا بھی نہیں, سویا تو اٹھے گا کہ نہیں, سویا تو اٹھے گا کہ نہیں. اور وہ کہتے تھے علی علی کرتے سو جاؤ تاکہ مر بھی جاؤ اور قبر میں اٹھو تو علی علی کرتے. شہزادہ کوثر نے قدم نہر پہ رکھے, تعظیم سے سر اپنا جھکانے لگا دریا. تطہیر کی آیت تو کبھی سورہ کوثر, عباس کو پڑھ پڑھ کے سنانے لگا دریا. بھائی جسے عباس کے اختیار پہ شک نہیں ہے وہ بول سکتا ہے بھائی, جسے شک ہے اس کی اپنی مرضی ہے. تطہیر کی آیت تو کبھی سورہ کوثر, عباس کو پڑھ پڑھ کے سنانے لگا دریا. نہر کے کنارے رہنے والوں شعر سمجھ کے بول جائیے گا, داد دے دیجیے گا, میرا حق بن جاتا ہے اگر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. کہا شہزادہ کوثر نے قدم نہر پہ رکھے, تعظیم سے سر اپنا جھکانے لگا دریا. تطہیر کی آیت تو کبھی سورہ کوثر, عباس کو پڑھ پڑھ کے سنانے لگا دریا. کھل کھل کے پھرے سے برسنے لگے بادل, کھل کھل کے پھرے سے برسنے لگے بادل. عباس کے جلووں میں نہانے لگا دریا. دریا میں لوگ نہاتے ہیں, دریا نہیں نہاتا. اسی لیے میں نے کہا نہر کے کنارے والے آپ بھی سمجھیں گے, جو نہر پہ رہتے ہیں جناب والا خورشید اکبر صاحب آپ بھی تو سمجھیں گے. انہی کو یہ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. کھل کھل کے پھرے سے برسنے لگے بادل, عباس کے جلووں میں نہانے لگا دریا. رکھ دی کفے عباس میں موجوں نے زبانیں, پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا. پھر وہی کہہ رہا ہوں, دریا سے لوگ پیاس بجھاتے ہیں, دریا پیاسا نہیں ہوتا. اب اگلا شعر تو جناب والا ہے, ذرا میں خود ہی تھوڑا لطف لے لوں تو میں آپ کو شعر سناؤں. چونکہ 8 محرم ہے, اتنا لطف یہ شعر پڑھنے میں پورے سال کبھی آ ہی نہیں سکتا جتنا 8 محرم کو آئے گا. چونکہ یہ تاریخ منسوبی شہزادہ وفا سے ہے, تو لہٰذا میں شعر میں خود تھوڑا لطف لے لوں عسکری صاحب, تو میں شعر سناؤں. خدا کی قسم پورا مجمع کھڑے ہو کے بھی پوری رات بھی ہم لوگ کہتے رہے نا سبحان اللہ واہ واہ, تب بھی حق کے سماعت ادا نہیں ہے. شاید میرے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے اگر آپ سب کے ہاتھ بلند ہو جائیں. کھل کھل کے پھرے سے برسنے لگے بادل, عباس کے جلووں میں نہانے لگا دریا. تطہیر کی آیت تو کبھی سورہ کوثر, عباس کو پڑھ پڑھ کے سنانے لگا دریا. کھل کھل کے پھرے سے برسنے لگے بادل, عباس کے جلووں میں نہانے لگا دریا. رکھ دی کفے عباس پہ موجوں نے زبانیں, پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا. نظریں جو ملی شیر کی خوبار نظر سے, نظریں جو ملی شیر کی خوبار نظر سے, گھبرا کے اٹھا مشق میں آنے. سب مل کے نعرہ حیدری. ہائے 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 ہائے. نظریں جو ملی شیر کی خوبار نظر سے, گھبرا کے اٹھا مشق میں آنے لگا دریا. وہ دیکھ ادھر نہر سے عباس مڑے ہیں, وہ دیکھ ادھر ٹھوکریں کھانے لگا دریا. کاظم یہ حقیقت ہے غم تشنہ لبی میں, کاظم یہ حقیقت ہے غم تشنہ لبی میں.
صحرا ہی نہیں خاک اڑانے لگا دریا. بھائی دریا سے پانی اڑتا ہے، خاک نہیں اڑتی. اس لیے کہتے ہیں پہلے مصرے سے مربوط دوسرا مصرع ہے. کاظم یہ حقیقت ہے غم تشنہ لبی میں، صحرا ہی نہیں خاک اڑانے لگا دریا. پہنچے عباس نہر پہ، اور ایسے ہی تو نہیں پہنچے، روکا تو ہوگا. لشکر یزید نے روکا تو ہوگا، نہیں روکا ہوگا؟ روکا تھا. اب وہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ کس طرح عباس جو ہے وہ دریا پہ پہنچے ہیں. ادھار رہا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد. بہرحال چلے، آپ چلے، نہر پہ پہنچے اور آپ نے مشق کو بھرا، پانی سے بھرا. اب آپ دیکھیں ہیبت عباس. اچھا مشق تو سوکھی ہے کیونکہ 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیں فوجیں کتنی دور بھگائی ہے عباس نے کہ آپ اطمینان سے نہر میں پہنچے، نہر میں اترے. اترنے کے بعد مشق جو سوکھی ہوئی مشق تھی اس کو بھرا، بھرنے کے بعد چلو اٹھایا اور پھر دوبارہ پھینکا. یہ سارے عمل عباس نے انجام دیے. یہ فیکٹ ہے بالکل، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ سب ہوا تھا. کربلا کا میدان کوئی چٹیل میدان نہیں تھا، پتھروں والا نہیں تھا، ریگستان تھا. اور ریگستان ایک دم ایسا نہیں ہوتا بالکل سپاٹ، ٹیلے ہوتے ہیں مٹیوں کا. اگر آپ نے کوئی جیسلمیر کو گیا ہے، جیسلمیر اگر راجستھان گئے ہوں، جیسلمیر وغیرہ، سم ایک علاقہ ہے جیسلمیر کا، تو گیا تو میری بات کی تائید کر دے بھائی ہمارے راجستھان میں سم ہے. اس میں آپ جا کے جب دیکھیں گے وہ ریگستان تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سب وہ ٹیلے ہوتے ہیں مٹیوں کے، ایسے پھر اترتے ہیں، پھر تھوڑا ٹیلا، پھر اس طرح سے اس میں سارا معاملات ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دریا جو تھا اس کے سامنے بھی وہ پورا ایک ٹیلا تھا، اسے پار کرنے حضرت عباس کو جانا تھا. اور جیسے عباس ٹیلے سے نیچے اترتے تھے یہ پیچھے سے وار کرتے تھے، چونکہ ان کی پرانی عادت ہے. تقریر تو میں نے ختم کر دی ہے. اب وہ 7 مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ لوگ پیچھے سے حملہ کرتے تھے. عباس اپنے گھوڑے کو موڑتے تھے اور ان کی طرف دیکھتے تھے، یہ بھاگ جاتے تھے. اب یہ تو مختار نامے میں ہر ایک نے سنا ہوا ہے بھائی. دیکھیں فضیلت وہ ہے جس کے دشمن گواہی دے. یہ تو عمر سعد کا فقرہ ہر کے موبائل میں ہے کہ جب وہاب قلبی لڑنے گئے، لشکر بھاگ گیا تو اس نے کہا کہ تم ایک عیسائی سے ڈر گئے، اگر عباس سامنے آ گئے دیکھ کے مر جاؤ گے. دلیل مل جاتی ہے، خالی عباس ان کو مڑ کے دیکھتے تھے، بھاگ جاتے تھے. عباس پھر دریا کی طرف بڑھتے، یہ پھر آتے تھے، پھر وار کرتے، پھر وہ گھوڑا موڑ کے دیکھتے تھے، پھر بھاگ جاتے تھے. عباس ٹیلے تک آتے، ان کو کھدیڑ کے پھر نیچے اترتے تھے. اس طرح حضرت عباس جو ہے وہ نہر کے قریب ایسے نہیں آسانی سے پہنچ گئے. روکا، 30,000 کا لشکر ہے اکارڈنگ ٹو تاریخ طبری، ورنہ 9 لاکھ تک کا لکھا گیا کہ 9 لاکھ کا لشکر تھا کربلا میں. کم سے کم ہم لوگ مان لیتے 30,000 ہی مان لے، تب بھی 72 کے مقابلے میں بہت ہیں یا کم ہے؟ ایک طرف 72، دوسرے 30,000، کم ہے؟ کیلکولیٹ کریے گا ایک بندے پہ کتنے آ رہے ہیں. ایک طرف 72، دوسری طرف جو ہے وہ 30,000. کیلکولیٹ کیجئے گا کہ ایک بندہ لڑنے آئے گا تو مقابلے میں کتنے بیٹھ رہے ہیں؟ تقریباً 477 تقریباً. باقی آپ دیکھ لیجئے گا، ایک کے مقابلے پہ آئیں گے. اتنا بڑا لشکر تھا حسین کے مقابلے پر. سارے اصول جنگ کے توڑ دیے گئے تھے کربلا میں. جنگ ہوتی تھی، مبارز طلبی ہوتی تھی، ایک ایک بندہ جا کے لڑتا تھا. لیکن کربلا میں ایک ساتھ سب پہ حملے کیے گئے، سب کو گھیرا گیا. کیوں؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہو گے تو پورا عرب کم پڑ جائے گا. یہ علی کے جیالے ہیں، بنی ہاشم کا خون ہے یہ. تو یہ حضرت عباس کی ذات گرامی ہے، وہ عباس کے جسے زہرا نے بیٹا کہا. اس سے بڑی عظمت عباس کی ہو ہی نہیں سکتی، یقین کیجئے گا. ایک پلڑے میں آپ صفین رکھیے، جمل رکھیے، نہروان رکھیے، کربلا رکھیے، 100 سے زیادہ القاب
صاحب صحیفہ وفا نے عباس کے لکھے ہیں وہ سب رکھیے، ایک ایک لقب ایسا ہے جس کی وضاحت منبر سے کی جا سکتی ہے۔ جو صحیفہ وفا میں لکھا گیا حضرت عباس کے القاب 100 سے زیادہ لکھے گئے، اور دیگر کتابوں میں لکھے گئے وہ الگ ہے۔ صحیفہ وفا میں 100 القاب لکھے عباس کے، وہ سب ایک طرف رکھیے عظمت آپ، اور یہ ایک طرف رکھیے کہ زہرا نے بیٹا کہا۔ ہائے ہائے، تقریر ختم ہو گئے اسکری صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں جو میری بات ختم ہو گئے میں صاحب کے جملے خالی۔ ایک طرف رکھیے صفین کا حملہ، کربلا کا حملہ، جمل و نہروان کی لڑائی کو رکھیے، عباس کے القابات رکھیے، پوری زندگی کی فضیلت رکھے، اور دوسری طرف رکھے کہ زہرا نے بیٹا کہا۔ تو فخر سکندر ہے، سلیمان زماں ہے۔ میں حضرت عباس سے مخاطب ہوں، سرکار اگر آپ مجلس میں تشریف فرمائیں تو میں سب سے ادنا، سب سے چھوٹا، سب سے حقیر ذاکر آپ کے در کا، آپ سے آپ الفاظ کی بھیک مانگ کے منبر پہ ذکر کرتا، میں آپ سے کہوں تو فخر سکندر ہے، سلیمان زماں ہے، بن دودھ پلائے بھی زہرا تیری ماں ہے۔ اس سے بڑی عظمت کسی کی کیا ہے کہ اسے زہرا اپنا بیٹا کہہ دے؟ اس کے برابر کوئی عظمت نہیں آ سکتی کہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کا۔ ہے تو یہ زہرا کا بیٹا، آیا ام البنین کی گود میں ہے، جیسے حسن و حسین ہے تو نبی کے بیٹے، آئے علی کے گھر میں، ایسے عباس ہے تو زہرا کا بیٹا، آیا ہے ام البنین کی آغوش، اور اس طرح سے پروان چڑھایا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بھائی ہے، آقا ہے۔ زینب کلثوم شہزادیہ ہے، یہ تہذیب بنی ہاشم ہے جو نظر آئی، اور جب آئے دنیا میں تو علی کو کہا گیا ہنیئا لکا یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ تو علی نے اپنی گود میں لیا، اپنی زبان کو عباس کے ہونٹوں پہ پھرایا، کانوں پہ پھرایا، آنکھوں پہ پھرایا۔ مولا یہ کیوں کیا؟ تو مولا فرماتے لینطق الحق لیر الحق لیسمع الحق، تاکہ جب بھی بولے حق بولے، جب بھی سنے حق سنے، جب بھی دیکھے حق دیکھے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو بول دے وہ حق ہو جائے۔ اس کے بعد ایک شہزادی تھی جو آئی، بابا کیا آپ نے میرے بھائی کا نام رکھا ہے؟ رکھا، تجویز کیا ہے آپ کی والد گرامی نے، نام رکھا عباس۔ بعض روایتیں کہتے کہ علی نے مصحف کھولا، اس لیے آج اپنے بچوں کا نام ہم قرآن سے رکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ دہر کی آیت آئی تھی ابوسن قمطریرا، اسم آیا ابوس، نام رکھا عباس۔ بعض روایتیں بیان کرتی ہیں۔ پھر بی بی زینب نے کہا میرے بھائی کی کنیت کیا ہے؟ اب ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ عباس کے معنی کیا ہیں، وہ تو بی بی زینب کے جملے نے بتایا۔ جب کہا کہ اس کا نام عباس ہے تو ننھے سے ہیں، ابھی چھوٹے سے ہیں، آغوش میں ہیں۔ بی بی نے دیکھ کے کہا یقیناً میرا بھائی شیر ہے۔ پھر کہا بابا کنیت کہاں؟ ابو الفضل۔ پھر دیکھا، اب ہم تو سمجھتے ہیں ابو الفضل کا مطلب فضیلت کا باپ، فضل کا باپ، لیکن بی بی زینب نے کہا چہرہ عباس کو دیکھ یقیناً کائنات کی ساری فضیلتیں میرے بھائی کی طرف رجوع کر رہی ہیں، اس لیے کہ اب کے معنی باپ کے بھی، اب کے معنی مرجع کے بھی، جس کی طرف رجوع کیا جائے، ساری فضیلتیں میرے بھائی کی طرف رجوع کر رہی ہیں۔ بابا کوئی لقب رکھا ہے میرے بھائی کا؟ رکھا کیا؟ قمر و بنی ہاشم۔ پھر دیکھا یقیناً میرا بھائی چاندوں میں چاند ہے، بنی ہاشم میں سب چاند ہیں، ان چاندوں میں چاند ہے تو عباس۔ بابا اور کوئی لقب ہے میرے بھائی کا؟ کیا ہے؟ کا سقا، سقا۔
اب چہرے کو دیکھا، پھر اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، کہا بابا سکا کیوں؟ علی نے عباس کو اٹھایا اور عباس کے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کہا بابا بھیا آیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ اجرکم اللہ۔ کہا کہ زینب تم پوچھتی ہو نا سکا کیوں، تو بازوؤں کا بوسہ اس لیے لیا سکائی کرتے ہوئے اس کے بازو قلم کیے جائیں۔ جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول کرے، یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، نہ رو سکیے گا، ادنا سا ذاکر سمجھ کے معاف کر دیجیے۔ مصائب کے دو چار جملے ہیں، فضائل آپ نے بہت اچھے سنے، میں راضی ہوں جناب سیدہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن وہ بیوی اسی وقت راضی ہو جب آنکھ سے آنسو نکل کے رومال میں چلا جائے۔ بیوی کو پرسہ پیش کیجئے گا، میں مکمل تفصیل سے شہادت شاید نہ پڑھ پاؤں لیکن کچھ فکریں عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ دل تڑپ جائے۔ یاد رکھیے کہ بعد کربلا سب سے زیادہ جس شہید کو یاد کیا گیا وہ عباس ہے۔ بعد شہادت حسین تماچا لگا عباس، گوشوارے چھنے عباس، تازیانہ لگا عباس، چادریں چھنی عباس، ہر جگہ جسے سب سے زیادہ یاد کیا گیا وہ شہید عباس ہے۔ کہا سکا کیوں؟ بازو چومے کے سکائی کرتے ہوئے بنایا نا اپنے اپنے بیٹوں کو سکا، نہیں بناتے ہیں آپ لوگ سکا، کس کا بناتے ہیں؟ عباسی کا تو سکا بناتے ہیں، اس لیے کربلا میں عباس سکائی کر رہے تھے، بازو قلم ہو گئے۔ اس لیے جناب سیدہ جب گئی تھی تو یہ وصیت کر کے گئی تھی نا، اے علی جب رات میں سونا تو پانی ساتھ لے کے سونا، اس لیے کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب بھی میرا حسین پانی مانگے تو میرے حسین کو پانی ضرور پلا دینا۔ ایک منظر پیش کرتا ہوں مسجد نبوی کا، علی تشریف فرما ہے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین ہے، حسین کی زبان سے نکلا بابا مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ علی کسی سے کہتے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا مسجد سے باہر گیا، اب جو آیا تو کوزہ سر پہ رکھا تھا، پانی چھلک رہا تھا، حسین کے سامنے کوزہ پیش کیا، آقا پانی پی لیجئے۔ حسین نے پانی پیا اور اس کے بعد کہا عباس آج پانی مانگا تو پلا دیا، ایک دن ایسا آئے گا جب میں 3 دن کا پیاسا کوئی پانی پلا لے۔ لیکن کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ مقتل کہتا ہے کئی دن ہو گئے عباس سوئے نہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ زینب کبریٰ نے دیکھا، کہا میرے بھائی، اے میرے غازی، ایسا لگتا تم کئی دن سے سوئے نہیں ہو۔ کہتے شہزادی وہ غلام کیسے سو جائے جس کے آقا نے یہ کہہ دیا کہ میں پیاسا رہوں گا، مجھے کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ زینب نے بازو تھاما، حسین کی خدمت میں لے آئی، اے میرے ماں جائے، میرے غازی سے کیا کہا، یہ سوتا نہیں ہے، بس حسین نے کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، اے عباس وہ کربلا کا میدان جب میں پیاسا رہوں گا کوئی پانی پلانے۔ ہاں زادران مظلوم کربلا، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے۔ ہاں یہ وہ دن آ گئے کہ جب بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی، الاتش ہائے پیاس مارے ڈال دی ہے، الاتش ہائے پیاس مارے ڈال دی ہے۔ آواز میں اتنا کرب تھا کہ حسین نے عباس کو بلایا، کہتے عباس ذرا پانی کی سبیل کرو۔ عباس خیمے میں گئے، آواز دی سکینہ ذرا مشک لے آ۔ شاید میں مسائل پڑھنے کا حق ادا نہ کر سکوں لیکن پرسہ پیش کر لیجئے گا، سکینہ مشک لے آؤ۔ سکینہ نے مشک لا کے دیا، عباس چلے تو سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، اب چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ لیکن جب چلنے لگے تھے تو حسین نے روکا، پھریرے کو پکڑا، پھریرے پہ کچھ لکھا تھا اسے مٹایا، کچھ اور لکھا۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، عباس چلے گئے، زینب آ گئی،
اے میرے ماں جائے پھریرے پہ کیا مٹایا، آپ نے کیا لکھا؟ حسین بولے زینب پھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے مٹا کے لکھا انا للہ۔ رونا اختیار میں نہیں ہوتا، رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ نکل آتے ہیں، لیکن ماتم اختیار میں ہوتا ہے۔ بھائی جن کے سینوں میں درد نہ ہو وہ ماتم کر سکتے ہیں، جن کے درد اللہ انہیں شفا دے۔ عباس کے نام پہ ماتم کرنا تو اختیار میں ہے، سر و سینہ پیٹنا تو اختیار میں ہوتا ہے، رونا اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس سے سخت مسائل کیا پڑھیں؟ جو ارباب مقاتل نے لکھا وہی تو بیان کیے جائیں گے۔ روایت کی کہتی ہے عباس کا جانا تھا، زینب خیمے میں آئی، آواز دی رقیہ آ جاؤ، کلثوم آ جاؤ، لیلا آ جاؤ، رباب آ جاؤ۔ تمام بیویوں کو جمع کیا اور کہنے لگی مدینے سے لے کے اب تک میں پردے کی محافظ تھی، لیکن اب زینب پردے کی ضامن نہیں ہے۔ بیویاں تڑپ گئی، اے شہزادی ایسا کیوں کہتی ہے؟ کہ جس کے بازوؤں کے سہارے حفاظت کی ضمانت لی وہ میرا شیر، وہ تو میدان میں جا رہا ہے۔ لیجیے آزادار و عباس پہنچے ہیں، دریا میں پہنچے، مشک کو بھرا، مشک لے کے چلے تھے کہ ظالم نے کہا پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ عباس نے علم تھاما ہوا تھا، ایک ظالم اوٹ سے آیا، اس نے ایسا وار کیا، عباس کا بازو قلم ہو کے گرا، دوسرے ہاتھ میں علم کو تھاما، پھر وار ہوا، جب دایا بازو بھی قلم ہوا، عباس نے دیکھا علم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن مشک کو عباس نے دانتوں میں چبا لیا، دانتوں میں دبایا تو کہا گیا کہ پانی نہ پہنچے۔ حرملہ ملعون نے ایک تیر چلایا جو مشک پہ لگا، آزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے عباس کی جو پڑھنے جا رہا ہوں، اسی مصیبت پہ مسائل ختم ہونے جا رہے ہیں۔ جب عباس نے دانتوں میں مشک کو دبا لیا تو کہا گیا کہ مشک پہ حملہ کیا جائے۔ اب کسی کا نشانہ نہ لگا، لگایا تھا مشک میں، لیکن عباس کی آنکھ میں آپ بیٹھے رہ گئے۔ مجھے انصاف سے بتائیے گا اگر کوئی تنکا آنکھ میں چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ عباس کی آنکھ میں تنکا نہ گیا، ارے تیر لگا، جب تیر لگا مشک چھلا، عباس نے چاہا تیر نکالو تو ایک بار گھٹنوں کو بلند کیا، سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنوں میں پسایا کہ تیر نکالے، کسی ظالم نے پیچھے سے گرز مارا، تیر بیوا، عباس زین سے زمین پہ، آقا سلام یا اجرکم اللہ۔ مجھ میں طاقت نہیں کہ مسائل بیان کروں، آخری فقرہ ہے، عباس غازی کا علم آنے والا ہے، پرسہ پیش کر لیجئے گا، وہ مصیبتہ کہہ لیجئے گا، وہ عباسہ کہہ لیجئے گا۔ عباس زین سے زمین پہ آئے، آواز دی، حسین نے کمر کو تھاما، علی اکبر کو ساتھ لیا، کہتے جاتے تلان آن انکسرا ظہری وقلت ہیلتی، اے میرے بھائی تیرے جانے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، ٹوٹی ہوئی کمر لیے ہوئے عباس کے سرانے پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا، وصیتیں ہوئی، کہنے لگے آقا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ابا کا دامن لیا، ارے خون کو صاف کیا، چہرے انور کی زیارت کی، کہتے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ فرات کے کنارے عباس کو لاشے کو چھوڑا، حسین نے علم کو لیا، حسین علم لے کے چلے، سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بچوں کو جمع کر لیا، ارے وہ دیکھو میرے چچا کا علم آیا، قریب آیا تو پتا چلا علم آیا، علمدار نہ آیا، علمدار بازو کٹا کے فرات کے کنارے